اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورۃ التین ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے اور یہ 95 نمبر کی آیت ہے قرآن مجید کی، اور اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، ہم نماز میں بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے کی صورتوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کا مضمون بھی یہ ہے کہ جزا اور سزا، کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ لازماً ملنا ہے۔ جو آدمی اچھے کام کر رہا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو آدمی برے کام کر رہا ہے اس کو برا اس کا انجام ہونا ہے، اور اس کی سزا مل کے ہی رہنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آخرت تو خاص طور پر اسی کے لیے آنے والی ہے کہ آدمی جو کچھ بھی چھپ کے کیا ہو، ذرا برابر بھی اس نے نیکی کی ہو، ذرا برابر بھی اس نے بدی کی ہو، اس کو وہ دیکھ لے گا۔ تو اسی کو بہت اچھے انداز سے کیا گیا، اور یہ مکہ مکرمہ کی پہلی ابتدائی آیتوں میں سے، ابتدائی زمانے کے میں یہ جو نازل ہونے والی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی بھی ہے، لیکن اس کا صاف مضمون بتا رہا ہے ھذا البلد الامین، یعنی امن والے شہر کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ ہی کی ہے، پہلے زمانے کی، اور اس کے آس پاس کی صورتوں سے بھی یہی بات واضح ہوتی۔ اب کیا ہے اس کے اندر؟ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ قسم کھائی گئی قرآن مجید میں، جہاں کہیں قسم کھائی گئی ہے اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں، گواہ ہوتی ہے۔ اس چیز کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے یہ سامنے کی بات بالکل صحیح ہے، اس کو بولتے ہیں پروف دینا، دلیل بھی کہہ سکتے ہیں آپ، دلیل کے طور پر جو ہے قسم کھائی جاتی ہیں۔ تو یہاں جو انجیر کی قسم کھائی گئی ہے، زیتون، انجیر جو ہم کھاتے ہیں پھل، اور زیتون جس کا تیل وغیرہ ہمارے پاس آتا ہے، استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے پہلے تو کچھ یہی لکھا کہ اس سے مراد وہ پھل ہوں گے، لیکن اکثر مفسرین جیسے صاحب تدبر قرآن ہے، صاحب تفہیم القرآن ہے، مولانا حمید الدین فراہی صاحب ہیں، اور اکثر علماء اور صحابہ کا یہ ہے کہ اس سے مراد وہاں کی جگہیں ہیں۔ عرب میں یہ قاعدہ یہ بھی تھا کہ جیسے جہاں کہیں آم زیادہ ہو گئے تو کہا کہ ارے وہ تو آم ہے، آم کا شہر ہے، آم ہے، تو سمجھ جاتے تھے لوگ، وہ بیر والا نہیں، تو مطلب بیر جہاں زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسی جہاں انجیر زیادہ ہوتے تھے اس کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، اور جو زیتون ہوتے تھے اس کی طرف منظور کیا جاتا۔ اب یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حمید الدین فراہی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ انجیر کا اس لیے بھی خاص طور پر ذکر ہے، اور یہ جودی پہاڑی کا واقعہ ہے۔ جودی پہاڑی ترکی کے لیفٹ میں آتی ہے، آپ میپ میں جا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے، جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی رک گئی تھی، تو جودی پہاڑی کی جو ہے یہ قسم ہے۔ اور سب سے پہلے جب شیطان نے بہکایا تو آدم حوا علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے انجیر ہی کے پتوں کو اپنے اوپر باندھ دیا تھا، بہت بڑے پتے ہوتے ہیں انجیر کے، تو وہ باندھ دیا تھا، تو اس سے مراد وہ جودی کی پہاڑی ہو سکتی ہے جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری ہے۔ اور زیتون بھی اس کے آگے کا علاقہ ہے۔ صاحب تفہیم یہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا، ایک طرف تو شام ہے، دوسری طرف فلسطین ہے۔ شام میں ابراہیم علیہ السلام بھی رہے ہیں، اکثر پیغمبر جو ہیں شام میں رہے ہیں، سیریا جس کو ہم کہتے ہیں،
اور یہ فلسطین جہاں بیت المقدس ہے، یہ دونوں کی قسم کھائی گئی، وہاں کے پہاڑوں کی قسم کھائی گئی ہے، وہاں کی جگہ کی قسم کھائی گئی ہے، اور پھر طور سینا کی جہاں موسیٰ علیہ السلام بار بار جاتے تھے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو وحی ملی، اور یہ مکہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا۔ انہوں نے جب یہ شہر بتایا تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یاد کرو وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے۔ 4000 سال پہلے کوئی امن والا شہر ہی نہیں تھا، مار کاٹ سب مچی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ایسا امن دے دیا مکہ مکرمہ میں کہ آج بھی دنیا میں آپ سب جگہ خبریں پڑھیں گے، لیکن مکہ میں امن ہے، دشمن کو نہیں مارتا، کوئی قتل نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی چوری نہیں، آج بھی امن کا شہر ہے۔ ایک معجزہ ہے وہ پورا کا پورا، 1500 سال پہلے کتاب نازل ہو گئی، آج بھی وہ شہر جو ہے مکہ کا ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا کہ یہاں جو انسان پیدا ہوئے وہ پیغمبر بنے، اور پیغمبر سب سے اونچا مرتبہ ہے، کسی مخلوق میں پیغمبر نہیں ہوئی، کسی مخلوق میں جو ہے پیغمبر نہیں ہوئی، یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی کسی کا مرتبہ ہے تو وہ انسان کا ہے، انسانوں میں پیغمبروں کا مرتبہ ہے، تو یہ بہت اونچا مرتبہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنے اچھے نیک کام کیے، اتنی اللہ کی بندگی کی کہ اعلیٰ ترین مقام انہوں نے حاصل کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے ساختی انسان کیسی بنائی ہے۔ آگے جو بات فرمائی جا رہی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، یعنی اس کا ڈیزائن بھی بہت اچھا ہے، آنکھیں اپنی جگہ پہ ہیں، کان اپنی جگہ پہ ہیں، ہاتھ ہیں، وہ جو کام کرنا چاہتا ہے بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ اب تو کمپیوٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک چپ بٹھا رہے ہیں، وہ بھی نہیں، جیسی وہ سوچے گا بالکل کمپیوٹر ویسا کام کرے گا۔ تو تحقیقات ہو رہی ہیں، اچھا جتنا انسان سوچتا ہے اتنا کوئی نہیں سوچ سکتا، اب نئی تحقیقات نکال رہے ہیں، اب ہم نے ہوائی جہاز نکالا، ہم نے کمپیوٹر نکالا، ہم نے پانی کی جہازیں نکالی، لائٹ، کوئی دوسری مخلوق یہ کام کر سکی؟ نہیں کر سکی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کے اندر غیر معمولی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، بہت ہی صلاحیت، وہ پروان چڑھ سکتا ہے اور ایک اونچے مقام تک جا سکتا ہے۔ اور یہ ساری 4 جگہیں جو جس کی قسم کھائی گئی ہے وہ گواہی دے رہی ہیں کہ یہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، صحابہ اکرام کے جیسے بھی ہو گئے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے جیسے ہو گئے، ان کے ساتھیوں کے جیسے ہو گئے۔ تو یہ 4 کی قسم کھائی گئی ہے، 3 کی، زیتون کی، اور طور سینا کی، اور اس امن والے شہر کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو انسان کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ وہ بہت کام کر سکتا ہے، بہت ریزلٹ اورینٹڈ رہ سکتا ہے، اس کو علم بھی ہے، یاد بھی رہتا ہے، وہ سوچ بھی سکتا ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہے، جیسے ہمارے اندر خیالات ہیں، ہم پڑھتے نہیں لیکن وہ سنائی دیتے ہیں ہم کو پورے کہ وہ خیالات کیا ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا، مگر یہی انسان دنیا میں سب سے زیادہ نیچ، سب سے بری حرکت کرتا ہے۔ اب ایک درندہ بھی ہے، آپ دیکھیں گے شیر ہے، شکار کر لیا تو آپ دیکھیں گے وہ جھنڈ میں جاتا ہے، ایک کو مارتا ہے، کھاتا ہے، پھر دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہو۔ مگر یہاں انسان بے شرم ایسا ہے، کتنا بھی پیسہ کھانے کے بعد پیسے کے واسطے قتل کرتا ہے نا، چوریاں کرتا ہے، مارتا ہے۔ اب دیکھو نا بینک میں جا رہے وہ پیسہ ادھر سے لے کر گیا بولے تو اس کو مارے، حالانکہ یہاں سب ہے، اچھا خوب پیسہ ہے اس کا، اس کے بعد بھی وہ دوسروں کو لوٹتا ہے، خربوں روپے جمع ہو گئے تو پھر جمع کرتا ہے نا۔ جب فسادات ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کا ایسا دشمن بن جاتا ہے، انسانوں کو جلا دیتا ہے، عورتوں کے ساتھ 20 لوگ جو ہے ریپ کرتے ہیں، ایسا کسی مخلوق میں نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو چیر کر اس کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ کیا ہے انسان؟ یہ انسان جو عروج کرنے والا تھا نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے، تو پورے برے حرکات کرتا ہے وہ۔ اچھا بمباری کر کے پورے معصوم بچوں کو بھی قتل کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا فلسطین میں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، افغانستان، اوپر سے مار رہے ہیں، بچے مر جا رہے ہیں، پورے عورتیں مر جا رہی ہیں۔ یہ انسان اتنا پڑھا لکھا، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بتانے والا، مہذب بتانے والا، اس کی حالت ہے گرے ہوا سے گرے ہوا۔ ایسی کوئی مخلوق نہیں کرتی، کوئی مخلوق ایک دوسرے کو ایسا نہیں مانتے، ہاتھی کو ایسا نہیں مارتے، شیر کو نہیں مارتا، ایک جانور دوسرے جانور کو بھی اتنا نہیں مارتے، مل جل کے رہتے ہیں۔ مگر یہ انسان چھوٹی چھوٹی زمین 1 فٹ ادھر آئی کہ ادھر آئی، بھائی کو مار رہا ہے۔ بتائیے، ایک ماں باپ کے پیٹ سے محبت سے رہ رہے ہیں، کیا 6 انچ کی دیوار میرے اس کی گئی، دونوں خاندانوں کے اندر دشمنی۔ اب بتائیے
ایسا کسی کی ہوئی کہیں دنیا میں مخلوق میں؟ مگر یہ انسان جس کو اتنا اونچا درجہ دیا گیا تھا، پوری دنیا کے اندر چھا جانے کا اس کو موقع دیا گیا تھا، چھوٹی سی زمین کے واسطے، چھوٹے سے پلاٹ کے واسطے، چھوٹی سی گاڑی کے واسطے، یا بول کی وجہ سے کہ انہوں نے ایسا بولے تھے بول کے اب میں ان سے بات نہیں کرتا۔ آپ بتائیے کیا اس کو عروج دیا گیا تھا، اور یہ گھٹ کے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے رشتوں کو توڑ دیا، خود ہی کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ پوری دنیا اس کی تھی، پوری انسانیت اس کی تھی۔ یہ قرآن اسی لیے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسا جوڑا ہے سارے مسلمانوں کو، پھر سے دین ابراہیم کو کیسا زندہ کیا انہوں نے، آج کیسا سب کندھے کو کندھا لگاتے ہیں، کیسا محبت پیدا کر سکتے ہیں، سارے انسانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی ذاتی کے ہوں، دھرم کے ہوں، برادری کے ہوں، راشٹر کے ہوں، سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے آیا ہے کہ بتایا اگر انسان نہیں مانتا خدا کو، عبادت نہیں کرتا، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا، اس پہ غور و فکر نہیں کرتا، تو وہ گرتے جاتا ہے، روزانہ گرتے جاتا ہے، اور اس کا خاندان تباہ ہونے والا ہے، اس کے اندر بربادی آنے والی ہے۔ لوگ روتے بعد میں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو بھئی تم نے راستہ چھوڑ دیا نا۔ میں نے کہا کہ کسی کے ساتھ ادھار ہو گیا، قرآن نے کیا کہا؟ نرمی سے آؤ، معاف کرو، سلیقے سے بات کرو، تم اپنے اخلاق مت چھوڑو اس کے وجہ سے۔ اب کوئی پیسے ڈباتی انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا کروں، بڑی بے چینی ہوتی ہے، اس کا بی پی بڑھ جاتا ہے فلاں۔ کشف الرحمان نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اب آدمی کیا کرتا ہے، پہلے تو اس کی بات تیز ہو جاتی، تو دیتا ہے کہ نہیں میرے کو، پھر گالی گلوچ تک آتی، پھر تو فائٹنگ ہوتی، پھر پولیس کیس، اور پھر کورٹ کچہری۔ بات کتنے کی تھی؟ 16,000 کی، 20,000، 25,000 گئے تو معلوم ہے 2 لاکھ گئے اس میں، اور وقت بھی الگ گیا۔ پورا شیطان ایسی کرتا ہے۔ اتنا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا کیا اس نے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام باہر آ گئے اور ان کے ساتھی نے ان کو پکارا، ان کے قوم کے، بس ایک گھونسا لگا دیا انہوں نے جذبات میں، وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کا عمل ہے، ایسی کرتا ہے وہ، غصے میں لاتا ہے آدمی، تھوڑا سا غصے میں آ گیا، اب موت ہی واقع، مرنے تو والا ہی تھا وہ، ان کے گھونسے سے مر گیا۔ اب ختم، اس کے واسطے ان کو مصر چھوڑنا پڑا، مدین میں جا کے رہے، پھر آئے، پھر بھی اب نبی بنا کر بھیجے گئے، بس یہ بولتے تھے قرآن میں ہے میرے اوپر تو ان کے پاس ایک خون کا الزام ہے نا، لگ گیا دھبا۔ کتنے دنوں تک کیا بولے تو خالی ایک بکا، کچھ بھی زیادہ نہیں ہوا تھا۔ تو شیطان ایسی کرتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کیا تو بھی کروں، میں مار رہا ہوں کیا اس کو، ایک لگانے والا تھا خالی فائٹ، بس اتنا کافی رہتا ہے شیطان کو، انہیں دیکھتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا، اور پورا کا پورا انہیں گراتا چلا جاتا ہے، اللہ یہ کہ معافی مانگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسی معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غفر لہ، ہم نے معاف کر دیا فوراً موسیٰ علیہ السلام، سمجھ گیا، اور ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ یہ شیطان ہی تھا واقعی ایسا کر رہا تھا، آپ پلٹ آؤ۔ پلٹ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کافی راستے نکالتا ہے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کتنے بھی دن انسان نے کیا ہو، اگر وہ پلٹ کے آنا شروع کرے اس کے لیے سارے راستے، اب وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ بخاری کی وہ حدیث ہے کہ ایک آدمی نے بہت گناہ کیا تھا لیکن 199 قتل کر دیا، ایک ماہر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ نہیں تیرے گناہ معاف نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 ہو گئے۔ اس کے بعد گیا تو دوسروں نے کہا کہ 100 کیا اور 1000 کر کیا، اللہ معاف کرنے والا ہے، مگر تو یہ بستی چھوڑ کے دوسری بستی جا۔ جب گیا تو آپ کو آتا ہے پوری تفصیل سے، وہ ایسا رگڑتا تھا، آخری میں اس کا ہاتھ صرف تھوڑا سا ادھر رہ گیا تھا جس بستی کی طرف اس کو جانا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو جنت ملی۔ تو انسان کا یہ ہے، گرتا چلا جاتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو۔ ایک جگہ رہتے ہیں گاندھی چوک میں، کہوں تو گولے ہی میں، ارے صحیح بات نہیں بول سکتے، ہم بھی ایسے ہو رہے سب معاشرے کے اندر، ہم کو بھی ایسی عادت پڑ جا رہی ہے، دیکھتے دیکھتے آیا تو اب کیوں بولنے کا ہے گولے میں ہے، ہوں بس شیواجی چوک میں ہوں، کتنی غلط بات ہے، نہیں بولنا چاہیے، اصولی بات صحیح نہیں، ہمیشہ سچائی کا جیت ہوتی ہے، صحیح بولنا نہیں ہے، جہاں ہیں سب یہیں ہیں، ہم کیا ہونے والا ہے، ہمارے بچنا چاہیے۔ تو انسان اس طریقے سے نیچ ہوتا جاتا ہے، جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، جھوٹے فیصلے کرتا ہے، ظلم زیادتیاں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا تھا، کیا بنایا تھا میں نے اس کو، سارے فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تھا، بتائیے فرشتے سب سے نور کے سے بنے ہوئے، انہوں کو جب انسان کو مٹی سے بنایا گیا تو کہا سارے فرشتوں کو تم سجدہ کرو، سب نے کہا کہ صاحب بالکل سجدہ کیا سوائے ابلیس، اور ابلیس نے بولا میں اس کو گرا کے رہوں گا نا، تم اللہ تبارک تعالیٰ تم ان کو کرما عزت دے رہا ہے، تو بنی آدم کو میں اس کو گرا کے بتاؤں، میں اس کو بے عزت کر کے بتاؤں گا، تجھے معلوم ہوگا یہ گھٹیوں سے گھٹیا ہے بالکل، تو نے اتنا سب کچھ اس کو نعمتیں دی، رہنمائی دی، پیغمبریں دی، کتاب، وہ پڑھتا ہی نہیں اللہ کی کتاب کو، وہ یہ سمجھتا ہے دنیا میں کچھ جا کے میں بہت کامیاب ہو سکتا ہوں، اس لیے مجھے نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، مجھے اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، میں انجینئرنگ کی کتاب سمجھ جاؤں گا، میں میڈیکل کی کتاب سمجھنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے تیار، وقت ہی نہیں۔ اب کیسا اس کو عروج پائے گا؟ شیطان بھی اس کو کھینچتا چلا جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر وہ سب نیچوں سے نیچ ہوتا ہے، آدمی کو حیرت ہوتی
وہی خاندان کا آدمی ابو لہب، چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگی چچا، کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، کٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا۔ ایک ہی خاندان کا چچا، سگا خون، سب سے بری حالت آخرت میں بتایا، وہ اس کی بیوی، دونوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو ایک ہی خاندان کے ہونے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ایک کو کیا مرتبہ مل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسرے کو کیا ہو رہا ہے؟ جب اس نے کیا گروہوں سے گراؤ، ایسی حرکت کوئی بھی نہیں کرتا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جیسا ابو لہب کرتا تھا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر، مگر اس سے بچ جائیں گے۔ یہ گرنے سے کون لوگ بچ سکتے ہیں؟ ان کے اندر جو صفات ہونا چاہیے وہ یہ ہے، وہ ایمان لانے والے، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوں، ملائکہ پر ایمان لاتے ہوں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہوں، اللہ کے رسولوں پر ایمان، یقین ہو، ایمان کا مطلب ہے یقین لانا کہ یہی سچے ہیں، فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، جہنم اور جنت پہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ سچ مچ ہے وہ، تو یہ ایمان لانا، ایمان مفصل ہے پورا کا پورا، اپنی تقدیر پہ یقین رکھنا، ایمان لانا، یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ وعامل الصالحات، اور اس کے ساتھ اچھے عمل ضروری ہے، خالی ایمان نہیں ہے، کہیں بھی قرآن میں ایسا نہیں ایمان لایا کامیاب ہوگا، نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ اللہ نے کہا یہ جو تمہاری دعا بھی ہوتی ہے وہ آسمان تک چڑھتی ہے، یرفع عمل صالح، اس کو اٹھاتا ہے عمل صالح۔ اگر تم نیک کر رہے، خیرات کر رہے، لوگوں کو معاف کر رہے، گالی نہیں دے رہے، ہے نا، اللہ کی بندگی کر رہے، رات میں بھی تہجد پڑھ رہے، دعاؤں کا اہتمام کر رہے، اچھے اخلاق اختیار، تو تمہاری دعا بہت تیزی کے ساتھ اوپر چلی جاتی۔ پکار، کوئی بھی جانے کے لیے نیک عمل چاہیے نا، نیک عمل بہت ضروری ہے، کہیں بھی ہے، یہ بیج اور پھل درخت کے جیسا معاملہ ہے کہ اگر بیج اچھا ہے تو اس میں سے درخت نکل رہا ہے، اگر سمجھ جائے یہ ایمان والا ہے لیکن پورے غیبت کرتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، سب کے اندر جھگڑے لگاتا پھرتا ہے۔ قرآن میں اب آگیا اور آگے کی صورتوں میں بھی ہے، لگائی بجھائی کرنا، لوگوں پہ ٹانٹ مارنا، لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنا، ان کی غیبت کرنا، قرآن نے روکا ہی۔ دیکھیے قرآن ایک الگ ہے، آداب ایک الگ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ چیزوں کے آداب رہتے کہ صاحب، اب مسجد کا آداب ہے، مسجد کا ادب یہ بھی ہے کہ اب یہ چپل جو ہم چھوڑتے ہیں اوپر رکھتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں اسٹینڈ میں سے نکال کے اوپر سے ہی پھینکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، نیچے آواز آتی، بے ادبی ہے، یہ بے ادبی میں ہے۔ اس کو پہلے جوتا نیچے رکھنا چاہیے، ایسا پھٹاپٹ کرتے اللہ کے گھر کے اندر، بے ادبی ہے۔ مگر قرآن نے، اب یہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ ادب کے دائرے میں آتا ہے، تو یہ چھوٹا گناہ سمجھا، لیکن اللہ نے کہا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، جھوٹا وعدہ کرنا حرام ہے، یہ تو حرام ہے نا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کے اندر بہت زیادہ جب توجہ دینے لگتے ہیں تو قرآن نے کیا حرام کیا وہی بھول جاتے ہیں۔ اصل ہے قرآن، لوگ بہت سی کتابیں لٹریچر پڑھنے کے بعد بھی ایسی ہوتا ہے، بنیاد ہے اس کی، سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے بعد احادیث ہیں، اور اس کے بعد اسلامی لٹریچر ہے پورا، اور دنیا کا لٹریچر ہے۔ چوتھے نمبر پہ لوگ کیا کرتے، چوتھے نمبر کی کتابیں پڑھتے اور قرآن کو چھوڑ دیتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کو دور ہی نہیں ملتی۔ اس کے واسطے سب سے زیادہ زور، سب سے زیادہ مطالعے میں آپ کے قرآن مجید ہونا چاہیے۔ آپ صبح میں اٹھیں، بزنس کے لیے جائیں، نوکری، قرآن کا مطالعہ آپ کیجئے، قرآن ایک اسپرٹ بھر دیتا ہے اور اللہ کی بنت رحمتیں اس کے ساتھ آتی ہیں، سارے مسائل حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ قرآن بہت ضروری ہے، قرآن کے اندر جو بات ہے اس کو آپ مانتے جائیے، راستہ آپ کے لیے کھلتا چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ اچھے عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور جو قرآن میں جو عمل ہے وہ عمل صالح ہیں سارے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اجر ہے بدلہ، اجرت بولتے ہیں، وہ مزدور کی اجرت دے دیے کہ بدلہ دے دیے کہ اس کا کیا مبادلہ ہے، مراٹھی میں بولتے ہیں، تو بدلہ ایسا ہے غیر ممنون، کٹ ہونے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا نہیں، رکے گا نہیں، پھل جنت میں ملیں گے، سب ملیں گے۔ اب یہاں ایسا آپ ملتے ہیں نہیں، ختم ہو گیا سب، اس کا موسم ختم ہو گیا، اب نہیں ملتے، اب اگلے سال یا تو فریج میں۔ وہاں تو ایسا ہر وقت ہر چیز کبھی ختم نہیں ہوگی، گھر میں کھانا پکا، اچھا یہ آئے مہمان، نہیں وہ ختم ہو گیا کچھ، وہاں ختم ہونے کا سوال ہی نہیں۔ تو اجر بھی ایسا ہے، یہ اجر ختم ہونے والا نہیں، ایک نیکی آپ نے کی جنت میں چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا۔ عمل صالح کا اجر جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتا، عمل بد کا بھی نہیں ہوتا، وہ دوزخ میں سزا ملتی جاتی، دنیا میں بھی ملتی، آخرت میں بھی ملتی چلی جاتی۔ تو کہا فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا بات ہے
کہ لوگ آپ کو آخرت کے دن کے بارے میں، بدلے کے دن کے بارے میں جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا کیا ایسا ہوگا کہ ہم جو ہے نا اچھے عمل کرنے مومنین ہیں کل مومنین کل مجرمین، کیا مجرموں کے جیسا ہم کر دیں گے؟ ایک آدمی نماز پڑھا، روزہ رکھا، پوری نیکی کی زندگی گزارا، اس پہ مصیبتیں ہیں، اس پہ صبر کرا، ہو سکتا ہے جیل میں اس کی موت بھی ہو گئی جیسے لوگوں کی ہوتی، اور دوسری طرف ایک آدمی خون کرتا رہا، خرابہ کرتا رہا، اس کو منسٹری بھی ملتی رہی، تو دونوں کا بدلہ برابر ہوا کیا؟ یہ انصاف کب ہوگا؟ آخر انصاف کب ہوگا؟ اس کو آنا چاہیے۔ ایک آدمی نے 200 لوگوں کو مار دیا، اب اس کو 200 بار تو آپ سزا نہیں دے سکتے، 200 بار تو آپ اس کو پھانسی نہیں چڑھا سکتے۔ آتنکوادی ہے، اس نے مار دیا، بم دھماکے میں کئی لوگوں کو ختم کر دیا، 1000 لوگ اس کو 1000 بار کیسے دیں گے؟ تو اللہ نے کہا ایک دن ایسا آئے گا اس کو 1000 لوگوں کی سزا دی جائے گی، وہ 1000 خاندان جو برباد ہو گئے اس کی سزا اس کو ملنی ہی چاہیے، اس لیے آخرت آئے گی۔ تو یہ لوگ کس طریقے سے جھٹلا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، یہاں اچھا کام کرو کہ برا کام کرو۔ تو کیا اتنی عقل نہیں ہے انسان ہونے کے بعد؟ کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملنا ہے، برے عمل کا برا بدلہ ملنا ہے؟ اس پہ توجہ دلائی کہ تمہارا کوئی عمل آج کسی کی نظر میں نہ آئے۔ یہ ہو سکتا ہے ایک آدمی نے بہت اچھا کام کیا، اسی پہ چوری کا الزام جھوٹا لگا کے اس کو مار دیے، جیل میں ڈال دیے، پھانسی پہ بھی چڑھا دی، یہاں تو ہو سکتا، لیکن اس کو بدلہ ملے گا کہ نہیں آخرت؟ خدا کہتا ہے کہ یقیناً، قرآن کہتا ہے یقیناً، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے کہ نہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ تو انسان سے یہ خطاب ہے کہ تم کس بنیاد پہ جو ہے آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہو؟ کیا سمجھ کے تم عمل کر رہے ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، وراثت کی تقسیم تھی، کیسا بھی کر کے بیٹھ گئے، ختم ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو کبھی نہیں دیکھے گا اس کو۔ میں نے کسی کا مال تھا، گر گیا تھا، جیب میں سے لے کے رکھ دیا ادھر، اب چھوڑ دیا، تو کیا وہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا؟ کہیں بھی میں نے چھپ کے گناہ کیا یا چھپ کے نیکی کی، وہ معلوم نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں، اس لیے بدلہ صحیح ملنے والا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور سوال کیا گیا کہ اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے کیا؟ تم یہاں کے حاکم سے بھی کیا بولتے بتائیے؟ یہاں کے حاکم سے بھی ہماری یہ رہتی ہے کہ جو خون کرا اس کو سزا ملنا چاہیے عدالت سے، صاحب خونی کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے۔ ابھی بلاتکار کیا تو کتنے لوگ پورے دنیا میں کی نکلے موم بتیاں لے کے، نہیں وہ بلاتکاریوں کو سزا دے۔ کیوں؟ ہم حکومت سے یہی چاہتے ہیں، حکومت کا کام یہ ہے، جو راجا ہے وہ سزا دے گا۔ جتنے باانصاف، آپ تاریخ پڑھیے، جتنے باانصاف راجا گزرے ہیں انہوں نے وہاں کا وہاں سزا دی، چاہے ان کے اپنے رشتہ داروں کا معاملہ رہا ہو، ان کے بھائی بھتیجے راجکمار کیوں نہ ہو، راجکماروں کو تک لوگوں نے سزا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو شراب کے سلسلے میں اتنے کوڑے مارے کہ آخر میں اس کا انتقال ہوگا، کہا باقی کہ اس کے قبر پہ مارو۔ انصاف اس کو کہتے ہیں، جہاں انصاف ہے وہاں راج ہے، جہاں عدل ہے وہ سکون میں ہے، وہ ملک ترقی کرنے والا ہے، جہاں ظلم ہے وہاں نہیں ہو سکتا۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے راوجاؤں سے یہ کر رہے ہیں، تو یہ کائنات کا مالک اور خدا کیا وہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ انصاف کرنے والا، ہر ایک کا بدلہ ملے گا۔ آپ چھوٹے تھے، بڑے تھے، آپ پہ ظلم ہوا تھا تو بالکل اللہ تبارک تعالیٰ لا کے وہاں کھڑا کرے گا۔ اس دن زندہ گاڑی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بتا تو کس الزام میں گاڑی گئی؟ بچیوں کو گاڑ دیتے ہیں، پیٹ میں مار دیتے ہیں، بھرون ہتیا کر رہے ہیں، آج کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ 10 لاکھ بچیاں بھارت میں مر رہی ہیں ہر سال، پکار رہی ہیں پیٹ میں، کوئی ہے ان کو بچانے والا؟ اور اللہ کے بندوں سے گزارش کر رہی ہیں کہ وہ اور زیادہ تبلیغ کرو، لوگوں کو سمجھاؤ تاکہ بچوں کی جان بچ سکے۔ یہ اس کا بدلہ تو ان کو مل کے ہی رہنا ہے۔ تو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو آخرکار یہ ساری چیزوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، وہ سب حاکموں سے حاکم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں ہمیں جنت عطا فرمائے، دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔